اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبے کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے تب جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کو کہے تو تم چل پڑو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لاتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں تھی۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پر یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان تمام وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے۔ تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو کئی دفعہ تمہیں گرنا اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو اور جو پاس ہے اس کی پرواہ کرو کہ ہر انسان پر پردہ پڑا ہے، اور جو دو چار رشتے پردہ داری کے باقی ہیں وہ قائم رکھو۔ یاد رکھو اللہ کے سوا نہ تمہارا کبھی کوئی بنا اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانس لینے والے انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، کچھ وعید نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جھی لو جی بھر کے۔ دوسروں کے لیے بھی یہ سانس مشکل نہ بناؤ۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے یوسف کو اندھے کنویں سے نکال کر حضرت یعقوب تک لایا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھنا وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سنو، تم بس وہ کام کرو جو تمہارے کرنے کے ہیں۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔
ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے۔ جو کسی کو مانگنے کے لیے روتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ کبھی اپنے بندوں کے لیے غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا تھا وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ مجھے نہیں معلوم میرے مسائل اور میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے بس ایک بات معلوم ہے کہ مجھے اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے، پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ رب سے جڑنے کے لیے سفر میں پل پل کی آزمائشیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ دنیا کو آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم ٹوٹیں اور بکھریں، اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ ہم سب آج وہی ہیں جہاں اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، پھر بے شک ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں جن میں سے کچھ آزمائش کے بعد ہم پر کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک چھپی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، تب ہی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے، اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلے پر یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پر یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کے معجزے کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے نیک بندوں پر ہی آتی ہے، جیسا اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے حضرت امام حسین پر کربلا میں آئی تھی۔ بس تم اللہ پر یقین رکھنا، وہ تمہاری تمام مشکلات کو جلد آسانیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔